بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوری ماسٹر چینل کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم مسلمہ کذاب جو کہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا کے بارے میں جانیں گے، اور حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط اس کذاب کے پاس لے کے گئے، ان کا تذکرہ کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ میں آپ کے سامنے کوئی واقعہ پیش کرنے سے پہلے اس بات کی یقین دہانی کرتا ہوں کہ یہ واقعہ صحیح ہے اور کسی نہ کسی کتاب میں درج ہے۔ تو اس طرح کے صحیح اور سچے واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اس مسلمہ کذاب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا۔ یہ قبیلہ بنو حنیفہ کا سردار تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا، لیکن بعد میں دوبارہ منکر اور کافر ہو گیا۔ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کے بعد شراب اور زنا کو حلال کر دیا، نماز کی فرضیت کو بھی ختم کر دیا، اس طرح کے گمراہ کن عقائد کی بنیاد ڈالی۔ اس نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ نماز کے لیے کسی ایک سمت کی ضرورت نہیں، جس کا جدھر چاہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اور نماز پڑھتے وقت یہ کہے کہ میں بے سمت نماز پڑھتا ہوں، اللہ اکبر۔ اس نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کے ایک پیغمبر ہیں، لیکن ہمارے دو ہیں، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا مسلمہ، اور امت پہ کم از کم دو پیغمبر ہونے چاہیے۔ اس کے ماننے والے رحمانیہ کہلاتے تھے، اور وہ بسم اللہ کا ترجمہ اس طرح کرتے کہ شروع مسلمہ کے خدا کے نام سے جو مہربان ہے۔ اس نے قرآن پاک کی طرح ایک کتاب بھی لکھی ہوئی تھی۔ اس کے ماننے والے اس کتاب کو قرآن سے کم نہ سمجھتے تھے، اس کو ہی نمازوں میں پڑھا جاتا تھا۔ مسلمہ کذاب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا، میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، جب تک آپ حیات ظاہری میں ہیں آپ نبی ہیں، جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو میں نبی، یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی، آدھے عرب کا میں نبی، معاذ اللہ۔ اس کے خط پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ایک خط لکھوایا، میں تو اللہ کا رسول ہوں جبکہ تو کذاب ہے اور جھوٹا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں کذاب لکھوایا تو فرمانے لگے، کون لے کے جائے گا یہ خط اس کذاب کے دربار میں؟ اب اس کے دربار میں جانا تھا۔ حالات بڑے خطرناک تھے، اس کے آگے بھی بندے تھے اور پیچھے بھی بندے تھے، جان کا خطرہ بھی تھا۔ ایک صحابی تھے چھاپڑی فروش، سر پر ٹوکرا رکھ کر مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے تھے۔ 11-12 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پر بھی کمزور تھے، کھجور کھا رہے تھے۔ فٹافٹ اٹھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا، میں جاؤں گا۔ جب یہ لفاظ جلد بازی میں کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے مسجد میں بیٹھے صحابہ کے چہروں پر گرے۔ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے بندے پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی۔ مسکرا کے کہنے لگے، اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا، مجھے جلدی ہے، اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا اور فرمایا، ذرا ڈٹ کے جانا اس کذاب کے گھر۔ وہ صحابی عقیدت سے نظریں جھکا کے کہنے لگے، محبوب خدا آپ فکر ہی نہ کریں۔ صحابی کہتے ہیں وہ اس طرح نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، اس کا انداز ہی بدل گیا، اس کے طور طریقے بدل گئے، وہ یوں نکلا جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا ہے۔ وہ صحابی مسلمہ کذاب کے دربار میں گئے، وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بتاتا ہے، وہ صحابی جن کا نام حضرت حبیب بن زید تھا، جب وہ وہاں دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں گاڑ دیا۔ مسلمہ ٹھٹک کے کہتا، کون ہو؟ آپ نے غراتے ہوئے فرمایا، تجھے چہرہ دیکھ کے پتہ نہیں چلا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں کہ نبی والے ہیں، تجھے پتہ نہیں چلا میں کون ہوں؟ مسلمہ کہنے لگا، کیسے آئے ہو؟ بے نیازی سے فرمایا، یہ تیرے خط کا جواب لے کے آیا ہوں۔ بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا، وہ خط پڑھتا، تو مسلمہ نے خط اس کو دے دیا، پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا، تو کذاب ہے۔ یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا۔ اکیلے میں ہوتا تو بات اور تھی، وہ آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی۔ سامنے حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ بن زید نے کھڑے تھے۔ غصے سے تلوار لے کے اٹھا اور کہنے لگا،
تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید مسکرا کے فرمانے لگے، خیال والی بات ہی کوئی نہیں، جسے میرا نبی کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے۔ تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے، تیرا جھوٹ پھر بھی نہیں دھل سکتا۔ مسلمہ غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہنے لگا، تو پیچھے پلٹ کے دیکھ، سارے میرے سپاہی، میرے پہرے دار، تلواریں، نیزے، خنجر، تیر، سب تیرے پیچھے کھڑے میرے ماننے والے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی چلنا نہیں سیکھا۔ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے، تو میں تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں؟ جو جی میں آتا ہے تو کر، غلام محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ مسلمہ نے زور سے تلوار ماری، آپ کا بازو کٹ کے نیچے گر گیا۔ تو وہ کہنے لگا، اب بول، اب تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے، تو بڑا بیوقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک سب آزما چکے ہیں، تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے؟ میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی نے فرمایا۔ مسلمہ نے پھر تلوار ماری، دوسرا بازو کٹ گیا، کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا، تو باز آ جا۔ آپ فرمانے لگے، تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں، جو کرنا ہے تو کر لے۔ مسلمہ کذاب نے تلوار گردن پر رکھی، کہنے لگا، میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید فرمانے لگے، کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والا فرماتا ہے، مسلمہ کے ہاتھ کانپے تھے، تلوار چلائی، گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا، میرا حبیب شہید ہو گیا اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی دلیر صحابی تھے، انہوں نے مسلمہ کذاب کے سامنے ڈٹ کے یہ ثابت کر دیا اور شہادت کا جام نوش فرمایا۔ اس کذاب کا خاتمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں کیا گیا، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک بڑے لشکر کے ساتھ اس پر حملہ کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو 24,000 کے لشکر کے ساتھ بھیجا اور سامنے مسلمہ کذاب کا لشکر 40,000 کا تھا۔ کافی لڑائی کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی نصیب فرمائی اور یہ مسلمہ کذاب حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ یہ وہی صحابی ہیں جن کے اسلام لانے سے پہلے ان کے ہاتھوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے اور ہمیں بھی نیکی کے کاموں میں آگے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین۔